السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت میں رائل پارک میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جس جگہ میں موجود ہوں یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک پوری تاریخ ہے۔ یہاں پہ کوئی 70 سالہ تاریخ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، جو جہاں پہ گرد آلود ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے، حکومتی حکام کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے اور ان کو اس تاریخ کو جو 70 سالوں پہ محیط تاریخ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کا یہ پہلا دفتر ہے، اور یہاں پہ الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں۔ جو فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوتے تھے اور اسی بلڈنگ میں، اسی دفتر میں ہوتے تھے۔ اس میں انڈیا کے بڑے معروف کچھ قلم کار تھے، کچھ جرنلسٹ تھے، ان کے یہاں پہ خطوط بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں فلم انڈسٹری سے، پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ اگر کسی ایک جگہ، نہ کسی قائد اعظم لائبریری میں، پاکستان کی کسی بھی بڑی سے بڑی لائبریری میں ایسا ریکارڈ نہیں ہوگا جو ریکارڈ یہاں پہ ردی کے وہ کچھ تو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وسائل اتنے نہیں ہیں کہ اس کو احسن طریقے سے محفوظ کیا جا سکے، اور وہ یہاں پہ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ساجد یزدانی صاحب سے۔ ساجد یزدانی صاحب اس ایسوسی ایشن کے کئی دفعہ چیئرمین بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، سیکٹری بھی رہے ہیں، اور ان سے باقی باتیں کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی، پہلے چیئرمین صدر کون تھے، اس کے بعد ان کے پاس کیسا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے جو حکومتی سرپرستی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تنویر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا آفس ہے، اور اسے یاسین گریجا صاحب جو فلم ڈائریکٹری کے بانی تھے پاکستان میں، جنہوں نے فلم ڈائریکٹری کا آغاز کیا، انہوں نے اس دفتر کو قائم کیا۔ اس سے پہلے فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا باہر کوئی دفتر تو موجود نہیں تھا۔ البتہ اس کے فاؤنڈر ایم اے چوہان صاحب انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے، یہاں پاکستان ٹائم میں رہے، بزرگ صحافی تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ ان کے ساتھ پرویز راہی ایک سینئر صحافی تھے، وہ جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے 1950 میں اس کا آغاز کیا۔ انہوں نے بہت سا کام کیا۔ اس زمانے میں آنے والے فلمی وفود جو باہر تھے ان کا خیر مقدم کرنا، ان کے اعزاز میں تاریخی عمارت جو شاہی قلعہ، اس میں دعوتیں دینا، ادھر ادھر لے جانا، بڑا کام کرتے تھے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد یہ یاسین گریجا صاحب کے پاس آ گئی۔ یاسین گریجا صاحب اس کے چیئرمین جب بنے تو انہوں نے فلم ڈائریکٹری شروع کر رکھی تھی، چونکہ تو اس حوالے سے ان کا بڑا نام اور مقام تھا۔ وہ ہر سال فلم کی ایک ڈائریکٹری شائع کرتے، جس میں فلمیں جو سال میں فلمیں بنتی وہ شامل ہوتی، اور 1947 سے آج تک کی جتنی فلم کی تاریخ ہے وہ ان کی ڈائریکٹریز میں شامل ہوتی، اور یہ بھی پتہ ہوتا کہ کون سا ایکٹر کب پیدا ہوا اور کب وفات پا گیا، اور کون سا ٹیکنیشین کب پیدا ہوا کب وفات پا گیا، کون سی فلم کب لگی، کس سنیما میں لگی، اور کتنے ویک چلی، کون کامیاب اداکار اور کون ناکام اداکار۔ یعنی انہوں نے فلم کی تاریخ مرتب کر دی، اور زندگی میں کچھ نہیں پایا۔ آپ کے سامنے یہ آفس ان کا دیکھ لیں کہ اس کی حالت جو آپ کے سامنے، حالانکہ انہوں نے اس زمانے میں فلموں میں پروڈیوس بھی کیا، پروڈیوسرز کو بھی لائے، فنانسرز کو بھی لائے، فلمیں بھی بنائیں، لیکن وہ خاطر خواہ مطلب انہیں وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی جو ایک شریف آدمی۔ اچھا، اب یہاں پہ ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس فلم ڈائریکٹریز ہیں، پلاٹم جوبلی فلم ڈائریکٹری ہے، سلور جوبلی فلم ڈائریکٹریز ہیں، سال 1962 سے چھپنے والی جو ڈائریکٹریز ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نگار کا ریکارڈ چکے، نگار 70 سال سے فلم کی خدمت کر رہا ہے، جو فلمی انٹرویوز اور فلم کے خاص نمبرز، وحید مراد نمبر، محمد علی نمبر، سنتوش کمار نمبر، اور جتنے بڑے فنکاروں پر جتنے بھی اشاعت خاص ہوئی، ملکہ ترنم نور جہاں پر، وہ سبھی یہاں سے بچے آتے ہیں بہت سے کالجز اور یونیورسٹیز سے تھیسس کرنے کے لیے، جن کو فلم کے حوالے سے کچھ ملتا ہے تو وہ یہاں سے اپنی پیاس بجھا کے جاتے ہیں، اور بہت سے تھیسس یہاں سے مکمل کیے گئے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی اپنی تھیسس میں دیا ہے۔ اور یہاں اگر سائنٹیفک طریقے سے کام کیا جائے، اس لائبریری کو محفوظ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلم کی اور ادب کی اور آرٹ کی بڑی خدمت ہوگی۔ اچھا، یہ الماری میں نے بکس دیکھی ہیں آپ کے، بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں، اس میں کس طرح کا ریکارڈ ہے، کیا ہے اس میں؟ اس میں فلموں کی کہانیاں بھی ہیں، اس میں فلمی اداکاروں کی، فلمی ڈائریکٹرز کی تاریخ بھی ہے، اس میں فلمی صنعت کی تاریخ بھی ہے کہ کس طرح مرتب ہوئی، کس طرح ہوئی، لوگوں نے، فلمی ادیبوں نے، فلمی صحافیوں نے جو کتابیں لکھی، کہ اس نے فنکاروں پر لکھی،
کچھ نے تکنیک کاروں پر لکھی، کس نے ادب کے آرٹ کے حوالے سے لکھی. یہ ساری کتابیں فلم، ادب اور آرٹ سے مرصع ہیں اور اس سے جو بہت سا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کچھ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں بھی آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، وہ کن کی ہے؟ گلزار صاحب کی تحریریں ہیں، انڈیا کے رامانند ساگر صاحب کی ہیں، انڈیا کے نامور جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں یا رائٹرز ہیں ابھی تک ان کا رابطہ رہا. طفیل اختر صاحب جو یہاں تشریف فرما ہوتے تھے یاسین گریجہ صاحب کی جگہ پر، تو انہوں نے اس کو بہت سنبھالا اور خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہا. بلکہ گلزار صاحب ہماری ہی دعوت پر یہاں لاہور میں تشریف لائے تھے. اچھا، ہاں جی. اچھا، اب حکومتی کوئی سرپرستی آپ کو حاصل ہے یا کوئی حکومتی؟ جی نہیں، بالکل حکومت کی طرف سے کبھی بھی اس فلم انڈسٹری کو یا فلمی صحافت کو کبھی بھی اس کی شنوائی نہیں ہوئی، نہ اس کو ہمیشہ سے ہی نظر انداز کیا گیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی میگزین ہیں یا دوسرے ادبی میگزین ہیں، ان کو تو اشتہارات کی صورت میں اوبلائج کیا جاتا ہے، مگر فلمی میگزین اور فلمی اخبارات و جرائد کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے ہمیشہ حکومت سے درخواست کی، لیکن کبھی بھی شنوائی نہیں ہوئی. ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ فلمی اخبارات و جرائد کا اجرا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی رپورٹنگ پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صنعت کس طرح چل رہی ہے اور کس طرح چلے گی. جی، جس طرح میں جس جگہ موجود ہوں یہاں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا اتنا بڑا ریکارڈ اگر کسی ایک جگہ پہ موجود ہے تو وہ یہ دفتر ہے نگار. ان کا ایک میگزین نکلتا ہے، یہ ان کا بیورو آفس بھی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ شوبیز سے وابستہ جو صحافی ہیں ان کا بھی یہ دفتر رہا ہے. حکومتی حکام کو جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے پاکستان کی تاریخ پہ کام کرتے ہیں، اس کے ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، فلم انڈسٹری سے اور پاکستان کے کلچر کی نسبت سے جو یہاں پہ جتنی بڑی تعداد میں ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کسی لائبریری میں شوبیز سے، فلم انڈسٹری سے وابستہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہاں پہ ایک ادارہ ہے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن DGPR، اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ مختلف اخبارات کو اشتہارات تو دیتے ہیں. یہاں پہ ان کا جو میگزین ہے نگار، اس کو آج تک کسی حکام کی طرف سے سرکاری سرپرستی میں اشتہار نہیں ملے. اگر وہ اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں تو آئیں ادھر آ کے دیکھیں. آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں سارا ریکارڈ، آپ کو جو کروڑوں روپے خرچ کر کے جو چیز آپ اکٹھا کرتے ہیں، آپ کو ایک فرد واحد یہاں پہ ساجد یزدانی صاحب کی شکل میں ایک صاحب یہاں پہ موجود ہیں. یہ معروف جرنلسٹ ہیں، نوائے وقت میں بھی انہوں نے 20-25 سال ان کی سروس ہے. ابھی ریسنٹلی وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو آج کل یہ دفتر سنبھال رہے ہیں. تنویر احمد، سٹی نیوز، لاہور.